اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوکس کلاس 11 اس کے ہم پڑھ رہے ہیں لانگ کوسٹن 5ویں باب کے۔ حکومت 5واں باب ہے، تو آج ہم نے پڑھنا ہے پارلیمانی طرز حکومت۔ پارلیمانی طرز حکومت کی خوبیاں اور خامیاں ہم نے بیان کرنی ہیں، لیکن اگر ہم نے اچھے مارکس لینے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ تھوڑا سا پارلیمانی طرز حکومت کا تعارف بھی کرا دیں۔ پارلیمانی طرز حکومت کو وزارتی یا ذمہ دارانہ حکومت بھی کہتے ہیں۔ اس طرز حکومت میں پارلیمنٹ مقتدر اعلیٰ ہوتی ہے، یعنی مقتدر اعلیٰ اقتدار اعلیٰ کی مالک کون ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ، جو پارٹی مکنہ میں زیادہ نشین ہوتی ہے۔ اس کے لیڈر کو وزارت عظمیٰ پیش کی جاتی ہے، چونکہ مجموعی طور پر کابینہ اور وزارت عظمیٰ مکنہ کے سامنے ذمہ دار ہوتے ہیں، اس لیے اسے ذمہ دار حکومت بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرز حکومت میں سربراہ مملکت کو محض رسمی اور برائے نام قسم کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ انتظامیہ کے حقیقی اختیارات کابینہ کے پاس ہوتے ہیں، یعنی انتظامیہ کے اختیارات کابینہ کے پاس ہوتے ہیں، جس کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ پارلیمانی نظام کی بہترین مثالیں برطانیہ اور بھارت کی حکومتیں ہیں۔ یعنی یہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں پارلیمنٹ، سارے کام پارلیمنٹ میں ہوتا ہے، انتظامیہ جو ہے وہ مکنہ کو جواب دہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد سارا کام پارلیمنٹ کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کا تھوڑا سا تعارف ہو گیا۔ اب اس کی یہ خصوصیات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ کر لیں تو بھی اچھا ہے، لیکن یہ سوال کافی لمبا ہو جائے گا۔ بہتر ہے کہ اس کو تعارف کے بعد جو سوال میں چیز پوچھی گئی ہے وہ لکھیں، تاکہ آپ کے اچھے مارکس آئیں۔ پارلیمانی طرز حکومت کی خوبیاں: ہم آہنگی کہتے ہیں دونوں میں مطابقت۔ اگر آپ کا دوست ہے، آپ اس کے ساتھ مل جل کے کام کرتے ہیں تو ہم آہنگی ہے، اگر لڑتے رہتے ہیں تو ہم آہنگی نہیں ہے۔ اس طرز حکومت میں انتظامیہ مکنہ میں مکمل ہم آہنگی ہوتی ہے، یعنی جو انتظامیہ ہے اور مکنہ قانون بنانے والی انتظامیہ، آگے اس کو چلانے والی، جیسے پولیس، فوج، یہ لوگ، ٹھیک ہے، اور اشتراک پایا جاتا ہے، یعنی ان لوگ مل جل کے کام کرتے ہیں۔ وزیر اعظم اور کے تمام وزراء مکنہ کے بھی ارکان ہوتے ہیں، ان کی دوہری ذمہ داری ہوتی ہے، وہ قانون سازی میں بھی شرکت کے علاوہ انتظامی فرائض بھی انجام دیتے ہیں، یعنی وزیر اعظم قانون سازی بھی کرتا ہے اور دوہرے فرائض انجام دیتا ہے۔ وہ دوہرے تعلق سے مکنہ اور انتظامیہ میں ہم آہنگی اور تعاون پایا جاتا ہے۔ ذمہ دار حکومت: پارلیمانی طرز حکومت ایک ذمہ دار طرز حکومت ہوتی ہے، کیونکہ وزراء اور وزیر اعظم انفرادی اور اجتماعی طور پر مکنہ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، اس لیے رائے عامہ کو نظر انداز کرنے کی جرات نہیں کرتے، کیونکہ مکنہ ان کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کر کے انہیں اقتدار سے محروم کر سکتی ہے۔ یعنی مکنہ کیا کر سکتی ہے کہ یار یہ کام صحیح نہیں کر رہے، ان کو نشتہ کرو، نکالو اس سے، تو یہ کیا ہوتا ہے، وہ مجبوری اس نے کام کرنا ہی ہوتا ہے۔ لچکدار حکومت: لچکدار کیا ہوتی ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ آ گیا، اس کو نکالا بھی جا سکتا ہے، کوئی نئی بات ایڈ کرنی ہے تو وہ اس میں شامل بھی کی جا سکتی ہے۔ لچکدار، ٹھیک ہو گیا۔ پارلیمانی نظام میں لچک ہوتی ہے، اس لیے آسانی کے ساتھ حالات کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ جنگ، بحران یا دوسرے ہنگامی حالات سے عہدہ برا ہونے کے لیے حکومت میں فوری طور پر تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے قابل وزیر اعظم۔ پارلیمانی نظام کے تحت ذہین، تجربہ کار اور قابل ترین افراد وزارت عظمیٰ تک پہنچتے ہیں۔ عام طور پر صرف وہی آدمی وزیر اعظم بن سکتا ہے جو بہت بڑی پارٹی اور ملک کی اکثریت کا قائد ہو۔ اس طرح حکومت میں برطانیہ میں چرچل، ایڈن، لارڈ جارج اور ڈزرائیلی جو ہیں گلیڈسٹون جیسے بڑے وزیر اعظم جو ہیں لیڈر وزیر اعظم کے عہدے پر منتخب ہوئے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، کوئی عام چھوٹا موٹا بندہ وزیر اعظم نہیں بنتا، جو بڑے عہدے پہ فائز ہوتے ہیں وہی جا کے وزیر اعظم بنتے ہیں۔ مؤثر انتظامی پالیسی: پارلیمانی طرز حکومت میں وزیر اعظم جو کچھ بھی کرتا ہے پورے اعتماد سے کرتا ہے، کیونکہ مکنہ کابینہ اور دوسرے خود سربراہ مملکت اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس کی انتظامی پالیسی اور حکومت زیادہ مستحکم ہوتی ہے۔ سیاسی تربیت: دوسری طرز حکومت
کی نسبت اس میں لوگوں کی سیاسی تربیت زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اس نظام میں سیاسی عمل انتخابات کے بعد بھی جاری رہتا ہے، سیاسی پارٹیاں ہر وقت سرگرم عمل رہتی ہیں اور عوام کو سیاسی، اقتصادی، سماجی اور بین الاقوامی حالات سے آگاہ کرتی رہتی ہیں۔ مقننہ میں بحث و مباحثہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے، سیاسی جماعتیں عوام کے مسائل اور ان کا حل قومی اسمبلی کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ اس طرح عوام کا شعور بڑھتا ہے اور اس میں سیاسی بیداری بڑھتی ہے، ان کی سیاسی تربیت ہو جاتی ہے، لوگ پارٹیوں میں رہتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی پارٹی کس کے ساتھ ہے، ملک کے حالات سے آگاہ رہتے ہیں، پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی باتیں کرتی ہیں، لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پارٹی اس طرح کا کام کرتی ہے، یہ اس طرح کا۔ حزب مخالف کا کردار۔ پارلیمانی طرز حکومت میں حزب مخالف باقاعدگی طور پر منظم ہوتی ہے، یہ اہم کردار ادا کرتی ہے اور متبادل قیادت مہیا کرتی ہے۔ مثلاً ایک پارٹی عمران خان والی ہے تو دوسری نواز شریف ہے، اب عمران خان والی حکومت کر رہی تو دوسری نواز شریف والی اس کے حزب اختلاف ہے، یعنی یہ کام اگر وہ پارٹی سیدھا کام نہیں کرتی تو یہ بتاتا ہے کہ یہ بھائی یہ کام سیدھا نہیں کر رہی، یہ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، اگر وہ اس کو ہٹے تو اس کو موقع مل جاتا ہے۔ اس شیڈو کیبینٹ بھی کہتے ہیں، اس کو شیڈو کیبینٹ بھی کہتے ہیں۔ حزب مخالف کو برطانوی سیاست میں اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے، جارج برنارڈ شاہ کا کہنا ہے کہ برطانیہ کا وزیر اعظم اپنی بیوی سے زیادہ حزب مخالف کی لیڈر سے متعلق معلومات رکھتے ہیں، یعنی برطانیہ کا جو وزیر اعظم ہے یعنی وہ اپنی بیوی سے زیادہ جو مخالف پارٹی ہے اس کے بارے میں جانتا ہے کہ میں یہ کام صحیح نہ کیا اس سے مجھے مسئلہ ہوگا، یہ کام نہیں کیا اس سے مسئلہ ہوگا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کس حد تک حزب اختلاف کا دھیان رکھتی ہے۔ پارلیمانی طرز حکومت کی خامیاں۔ غیر مستحکم، اب خامیاں بتانی ہیں۔ غیر مستحکم مضبوط نہیں ہے۔ اس نظام کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ اس میں انتظامیہ مستحکم نہیں ہوتی، حکومت کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے، حکومت اس وقت تک برسر اقتدار رہتی ہے جب تک اس سے مقننہ کا اعتماد حاصل ہو، یعنی حکومت کا جب تک مقننہ کا اس پہ اعتماد رہتا ہے وہ حکومت رہتی ہے، نہیں تو ٹوٹ جاتی ہے۔ مقننہ میں کسی سیاسی جماعت کو بھی واضح اکثریت حاصل نہیں ہوتی، مخلوط حکومت کے سبب ہر وقت حکومت کے ٹوٹ جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، کمزور انتظامیہ۔ پارلیمانی نظام کا بنیادی اصول مقننہ کی برتری اور بالادستی ہے۔ اس نظام میں صدارتی نظام کے برعکس انتظامیہ مقننہ کے اثر سے آزاد نہیں ہوتی، بلکہ ہر معاملے میں مقننہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کی پابند ہوتی ہے، یعنی انتظامیہ کمزور ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہر وقت مقننہ کی خوشنودی حاصل کرے اور کوئی فیصلہ مقننہ کی مرضی کے بغیر بھی نہیں بنتا۔ غیر مسلسل پالیسی۔ اس نظام کا تیسرا نقص یہ ہے یا خامی یہ ہے کہ اس میں حکومت کا مستقبل ہمیشہ غیر یقینی ہوتا ہے، یعنی کبھی کسی ٹائم بھی حکومت ختم ہو سکتی ہے۔ حکومت مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر قائم نہیں ہوتی، لہذا کوئی حکومت مشکل سے ہی طویل میعاد کی پالیسیوں پر عمل پیرا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ملاتی سازشیں۔ پارلیمانی نظام میں مقننہ سیاسی سازشوں اور جوڑ توڑ کی آماجگاہ بن جاتی ہے۔ ہر جماعت دوسری جماعت کو شکست دینے کے لیے ممکن جائز و ناجائز حربے استعمال کرتی رہتی ہے۔ ہنگامی حالات میں غیر مؤثر۔ پارلیمانی طرز حکومت بحران، جنگ، حالات کا ساتھ نہیں دے سکتی کیونکہ اس نظام میں فیصلے کرنے کا عمل انتہائی سست رفتار ہے۔ حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو، وزیر اعظم اپنی کابینہ سے مشورے کیے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، اس سے مقننہ کو بھی اعتماد میں لینا پڑتا ہے۔ یہ تاخیر ملک کی سلامتی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر کوئی بھی ہنگامی حالات آ گئے، جنگ چھڑ گئی تو کیا کرتا ہے وزیر اعظم کو مقننہ سے بھی مشورہ لینا پڑتا ہے اور اپنی کابینہ سے بھی، اور وہ فیصلے ہوتے ہوتے سال گزر جاتے، اوپر سے جنگ سے آدھا ملک خراب ہو جاتا ہے، تو اس سے ملک کی سلامتی بھی خطرے میں ہوتی ہے کیونکہ اس کا عمل سست رفتار ہے۔ کابینہ کی مطلق العنانی 6 پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس نظام میں سیاسی اقتدار اکثریتی جماعت کو جارحداری بن جاتا ہے اور جب تک اس کی مقننہ اکثریت قائم ہو وہ آمرانہ اختیار حاصل کر لیتی ہے، وہ بیک وقت انتظامیہ اور مقننہ کو کنٹرول کرنے کی
حیثیت میں ہوتی ہے۔ ان دو اہم شعبوں پر مکمل کنٹرول حاصل ہونے کی وجہ سے کابینہ اپنی امریت قائم کر لیتی ہے۔ یعنی کابینہ کیا کرتی ہے، اس کے پاس کافی اختیارات ہوتے ہیں، اکثریتی جماعت کا نظام اس کے پاس ہوتا ہے، وہ کیا کرتی ہے، مقننہ اور انتظامیہ دونوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ انتظامی امور سے بے توجہی، اس طرز حکومت میں وزراء کو اپنے انتظامی فرائض کے علاوہ پارلیمانی فرائض بھی سر انجام دینے پڑتے ہیں۔ وزراء کی مقننہ میں شمولیت ان کے انتظامی امور میں حائل ہوتی ہے۔ نااہل افراد کا تقرر، پارلیمانی طرز نظام حکومت میں وزیر اعظم کو کابینہ میں صرف ایسے افراد شامل کرنے پڑتے ہیں جو نہ صرف مقننہ کے ممبر ہوں بلکہ اس کی اپنی جماعت کے بھی رکن ہوں۔ یعنی وزیر اعظم کو ایسے افراد شامل کرنے پڑتے ہیں کابینہ میں جو نہ صرف مقننہ کے رکن بھی ہوں بلکہ اس کی اپنی جماعت کے بھی رکن ہوں۔ وزراء کا تقرر کرتے وقت متعلقہ شعبے سے متعلق ان کی اہلیت کو نظر انداز، یعنی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ اہل کتنا ہے بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس پارٹی کا ممبر ہے۔ اہلیت کے بجائے جماعت سے وفاداری، سیاسی سودے بازی، جماعت سیاست میں فرد کی حیثیت و مقام وغیرہ کو زیادہ دخل حاصل ہے۔ یعنی وہ اس کو اہل نہیں دیکھتے کہ یہ اہل کتنا ہے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس پارٹی کا حصہ ہے، بلکہ اس میں رشوت یہ چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ میں جو بھی ویڈیو آپ کو اس میں یوٹیوب میں ڈالوں آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملا کریں۔ تو کسی بھی قسم کی خامی ہو، لیکچر پڑھانے میں کوئی مسئلہ ہو، آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کسی بات کی وضاحت میں نے اچھے سے نہ کی ہو یا میرا انداز اچھا نہیں ہے تو مجھے ہر طرح سے آگاہ کریں، بتائیں۔ آپ کی تمام باتوں کو میں دل سے قبول کروں گا انشاءاللہ، اور آپ کے تمام باتوں کو سن کے ویڈیو کو اور بہتر کرنے میں مدد ملے گی۔ امید ہے آپ مجھے اچھے سے اچھے مشورے دیں گے، کیونکہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے پڑھانے کا انداز ٹھیک ہے نہیں ہے، آپ کو پسند آیا نہیں آیا۔